السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ احادیث کی روشنی میں ماہ ذو الحج کے فضائل۔ ماہ ذو الحج کو بالخصوص اس کے پہلے عشرہ کو عظمت و فضیلت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت و عزت والے مہینے کہا گیا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اس حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے یعنی عزت اور احترام والے، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذو الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب جو جمادی الثانی اور رجب کے اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس ماہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال، نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذو الحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی وہ شخص شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذو الحج میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے، یعنی ذو الحج کے مہینے میں عشرہ ذو الحج جو ہے وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی عام دنوں کی عبادت کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہو، اور تمہید یعنی الحمدللہ کہو۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ یہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں جو اسلام کے رکن ہے اس کے 5ویں رکن کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو ذو الحج کا نام دیا گیا، یعنی حج والا مہینہ۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے مخصوص ایام 9ویں اور 10ویں ذو الحج کی نماز فجر سے 13ویں ذو الحج کی نماز عصر تک فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں، ایک دفعہ سن لیجئے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے عشرہ سے مراد یعنی پہلے 9 دن کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذو الحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اس 1 دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذو الحج کی 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر جانتے ہیں کون سی رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی کسی 1 رات کی عبادت بھی لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، امیر المومنین، آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم
میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی دین یہود میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہودی نے کہا میں آپ کو اس کا ترجمہ و مفہوم بتاتی ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جہاں سے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما تھے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحج کو بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ میں یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی یوم عرفہ کا روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا احادیث مبارک میں اس طرح سے اجر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے بھی اس کا میں آپ کو جو اجر ہے وہ بیان کر چکی ہوں، مزید یہاں پر کہ یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہیں کر سکتے۔ حجاج اکرام کو روزہ کی وجہ سے وقوف عرفہ جیسی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور یہ روزہ ہم لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سال روزہ حج کا فریضہ ادا کرنے نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں بلائے اور ان کا بلاوا جلد آئے انشاءاللہ۔ تو یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر ہیں، جو اب اس سال حج کا فریضہ انجام نہیں دے سکے۔ اچھا، 8ویں فضیلت کیا ہے؟ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقی ایام کی نسبت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ان 9 ذی الحج کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے، اور اس دن اور اس رات بھی عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ اچھا، 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر متعین کردہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل اس سے زیادہ اجر و ثواب والا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے، یعنی عید قربان پر جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، یعنی جو ہم نے جانور ذبح کیے ہوں گے قربانی پر، ہماری نیت اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کردہ قربانی کی ہے تو وہ جانور ہمارا دفاع کریں گے، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے اگر ہماری نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے روحانی باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہمیں قربانی کے کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذوالحج کے چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذوالحج کا پہلا عشرہ جب شروع ہو جائے تب جس شخص نے قربانی کرنی ہو، یعنی ذوالحج کا چاند نظر آ جائے اور اس کے بعد اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور اپنے نام سے ذبح کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کے نام کی قربانی کی جاتی ہے، تو جب وہ قربانی کا ارادہ کریں تو اپنے ناخن بال نہ کٹوائیں، یعنی نہ ترشوائیں جب تک کہ وہ قربانی انجام نہ دے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک ایام میں ان کی قدر کرنے کی اور ان میں نیکیاں سمیٹنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں سب سے زیادہ بہترین عمل یہ ہے کہ تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے، روزہ کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کو معاف کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو معاف کرے اور جہنم سے آزادی فرمائے، اور اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بلاوا جلد بلائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔